السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مین ادر व्लॉग। تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کا سین یہ ہے کہ آج ایک ٹیم نے آنا تھا، WPP جذبہ پروگرام کی ٹیم تھی کوئی، تو انہوں نے ہی آنا تھا، تو انہوں نے کوئی لیکچر دینا ہے، ان کا لیکچر آپ کو دکھائیں گے۔ اور میم بھی آئی تھیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ نے ضرور آنا ہے، جذبہ پروگرام ہے تو وہ پروگرام آپ نے ضرور اٹینڈ کرنا ہے۔ تو چلیں جی، اب ٹائم بھی ہو چکا ہے تو ادھر ہی چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں سارا سین۔ میرے حضور ارے یوں تو کرو عاشقان رسول مگر یہ سچ ہے، مگر یہ سچ ہے۔ ان میں بلال کو سجاد ہے اور میں اب 17 سال سے NGO سیکٹر کا حصہ ہوں۔ NGO کا مطلب نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، جو گورنمنٹ کے اندر تو چلتی ہو اس کے NOC کے پہ، لیکن اس کا کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرح کوئی پینشنیبل جاب یا یہ سلسلہ نہ ہو اس کا۔ ہم لوگ جو NGO سیکٹر سے ہیں وہ ہم مختلف قسم کے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں، اور مختلف قسم کی جب ایک بندہ NGO سیکٹر میں داخل ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کے NGOs کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ سیکٹر کے اندر آتے ہی وہ ایک گھر کا سا ماحول ایک گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ باقی NGOs کا ایک رشتہ داری، جس طرح سے ایک فیملی بڑھتی ہے، اس کا آگے سے شادیاں ہوتی ہیں، بچے، تو اسی طریقے سے NGO سیکٹر کا بھی یہی چیز ہے۔ ہم دوسرے لوگوں کو بھی ان کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہند رہتے ہیں والنٹیئرلی، جس طریقے سے ہم یہاں پہ میٹنگز اور کافی سارے پروگرام کیے ہیں، اس میں سے جو ایکٹیو پرسن ہوتے ہیں ان کو تلاش کرتی ہے NGO اور ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کے جو ڈیزاسٹر کی صورت میں ہوں معاملے ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، خواتین کے حقوق پہ کام کر رہے ہیں، منورٹیز پہ کام کر رہے ہیں، PWDs پہ کام کر رہے ہیں۔ منورٹی کا تو آپ کو اندازہ کہ جو اسلام، کیونکہ یہاں میجورٹی ہے پاکستان میں، اور جو ادر جو ہمارے ریلیجنس ہیں وہ منورٹی میں آتے ہیں، اس میں سکھ کمیونٹی بھی ہے جھنگ کے اندر، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور کرسچن کمیونٹی ہے، ان کی 2 کالونیاں ہیں یہاں جھنگ میں، ہم ان پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ میں نے ذکر کیا PWDs کا، PWDs پرسن ود ڈسیبلٹی، ہم لوگ ان کو کبھی بھی نہیں یہ کہتے کہ معذور افراد، ہم کہتے ہیں کہ معذوری باہم افراد نہ، کہ افراد کے ساتھ معذوری ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کام کے نہیں ہیں، وہ ہم لوگوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں، صرف کہنے کی نہیں یہ باتیں، ان لوگوں نے خود سے پروو کیا ہے کہ وہ ہم لوگوں سے بہت بہتر ہیں، بہت آگے ہیں، بہت سوچ رکھتے ہیں، بہت ان کا مائنڈ شارپ چلتا ہے، ایکٹیویٹیز میں بھی بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اب ڈیوٹیز میں بھی آ رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے کہ ان کے کوٹے کو بڑھایا جائے،
जिस तरीके से हम लोगों ने माइनॉरिटी के कोटे को 2% से 3% की तरफ ले गए हैं और इंशाल्लाह ताला इससे आगे भी जाएगा। इसी तरीके से जो PWDs का है वो 5% हो गया कि उनको किसी भी जॉब में जो है उनका कोटा मुख्तस किया जाए 5% के हवाले से। ये कुछ NGO का इंट्रोडक्शन था और हमारे काम का था। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं वो एक सफ़र था जो 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ है हमारा। जैसे यहाँ पे लिखा 16 डेज एक्टिविज़म वायलेंस अगेंस्ट, ये हम लोगों ने 25 नवंबर से स्टार्ट किया। हमने नहीं, ये इंटरनेशनल डेज़ हैं 16 डेज़, क्योंकि इस चेन के अंदर बहुत सारे डेज़ और भी आते हैं। और ये आज मैं जिस प्रोग्राम की तरफ से कर रही हूँ वो औरत फाउंडेशन है, जो झंग के अंदर 2007 में इन्होंने अपना प्रॉपर जो सेटअप 2007 में बनाया। 2007 से लेके अब तक वो किसी न किसी सूरत में बड़े छोटे प्रोजेक्ट में वो झंग के अंदर इन है। इसके साथ जो इसको स्पॉन्सर साथ कर रहे हैं, इसके साथ मिल के जो काम कर रहे हैं वो साउथ एशिया पार्टनर जो वो लास्ट पे जो इनका है मोनोग्राम, ये औरत फाउंडेशन का, वो साउथ एशिया का है। इसका जो प्रोजेक्ट है, हम कभी भी वो नहीं कहते कि औरत फाउंडेशन तो वो किस चीज़ पे काम कर रही है, कोई भी NGO वो जिस चीज़ पे जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसको भी हम एक पावरफुल नेम देते हैं और वो उसकी जो अप्रूवल होती है, डोनर उसको अप्रूव करता है, उसके बाद वो फंडिंग स्टार्ट करता है। ये इसकी डेफिनेशन में है। इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा हमने जज्बा, क्योंकि ये सब के अंदर ही होना चाहिए। जज्बा तो एक है, किसी काम के लिए भी आप अच्छे काम के लिए जज्बा कर सकते हैं, लेकिन किसी को कत्ल करने के लिए भी अंदर से वो जज्बा ही होता है, वो बुरी तरह का होता है। तो उसकी जो डेफिनेशन जो हमने उसका स्लोगन में लेके हैं तो उसका है जमहूरियत और बावकार औरत। हमने औरत को जमहूरी तौर पर मजबूत कैसे बनाना है और उसको कैसे बावकार माशरे का बावकार फर्द की हैसियत से उसको तस्लीम करना है। ये हम जब औरत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ें करें। जब कोई NGO अपना प्रोजेक्ट चला रही होती तो वो पाबंद हो जाती है उन सब एक्टिविटीज़ के अंदर रहते हुए कि जो इंटरनेशनल डेज जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे जिनके सिग्नेचर हमारे जो कंट्री ने किए होते हैं, मुल्क ने, पाकिस्तान ने जो किए हुए हैं, हम लोग पाबंद हैं उसमें रहते। चाहे मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है NGO का मतलब ये, लेकिन चूँकि हम इसके शहरी हैं, इसके अंदर रहते हुए काम करते हैं, फंडिंग इन्हीं लोगों पे लगाते हैं, तो हमें उन सब रूल्स को फॉलो करना होता है। और क्योंकि हम काम भी इन चीज़ों पे कर रहे हैं तो जो ये डेज आते हैं हम उनके पाबंद होते हैं। हमारी एक्टिविटीज़ 25 नवंबर से स्टार्ट है, जिसका आज लास्ट डे है। हम लोगों ने विमेंस अगेंस्ट वायलेंस के बारे में है, जो ख़वातीन का जो 25 नवंबर से जब स्टेप हुआ पहला उठा तो वो यही था कि ख़वातीन का जो ख़वातीन पे वायलेंस है वो किस किस किस्म का है, वो उसको किस तरीके से हम लोग उस पर काबू पा सकते हैं, किस तरीके से हम वो कर सकते हैं। लेकिन ये था कि जब हम लोगों ने ये चीज़ को देखा इस दिन के लिए कि वायलेंस, तो ये पता चला कि वायलेंस का तो किसी लोगों को कुछ को पता ही नहीं, वो ऐसे काम कर गुजरते हैं लेकिन ये पता नहीं कि ये वायलेंस में आता है। फिर उसके लिए ये एक रैलियाँ चेन ये चीज़ें चली। इन दिनों को उसी दिनों के साथ PWDs के डे के साथ, ह्यूमन राइट्स डे के साथ, माइनॉरिटी डेज के साथ, इन दिनों के साथ मिला के ये 16 डेज के ऊपर चला गया। ये चीज़ें हम लोग इन दिनों में तहैया करते हैं कि हम लोग जो हैं अब वायलेंस को माशरे से कम करेंगे, ख़ास तौर पे ख़वातीन पे, यंग जनरेशन पे, बच्चियों पे उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, उसकी रुकावट के साथ करेंगे, उसको रुकावट में जो लोग हैं उनका हिस्सा साथ बनेंगे हम लोग। तो मैंने फ़ीमेल के साथ अभी सेशन किया है साथ ही इससे पहले वाला। लेकिन एक चीज़ है, मैं कभी भी नहीं ये चाहती कि मैं यहाँ पे आके बैठ के, मैंने वहाँ भी यही बातें की हैं कि सिर्फ फीमेल पे हम वायलेंस की बात नहीं करते, कहीं मेल भी जो वायलेट हो रहा है, कहीं बच्चे भी हो रहे होते हैं, या जो फीमेल बच्चियाँ हैं वो भी हो रही होती हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो रहे होते हैं, उसमें मेल फीमेल वायलेंस का शिकार ट्रांसजेंडर भी हैं, PWDs भी हैं। ठीक है, ये हमारी जो एक्सक्लूडेड ग्रुप है माशरे के, जो बहुत ज़्यादा जिनको कहा जाए कि बिल्कुल एक तरफ फेंके हुए लगा लें, तो वो चीज़ें वो भी हैं।
تو ہم لوگوں نے اس چیز کا کیا کہ صرف جو خواتین کو بتا دے کہ آپ کو یہ چیز بھی وائلنس میں آتی ہے، یہ چیز کم از کم تھوڑا سا اندازہ ہماری ینگ جنریشن کو بھی ہونا چاہیے، اس میں میل کو، تاکہ پتہ چلے کہ جب وہ اپنی بہن کا رائٹ اس نے کیسے دینا ہے، جب وہ اپنا حصہ مانگ رہا ہوگا، اپنے والد سے حصہ لے رہا ہوگا، تقسیم ہوگی، تو کیا وہ اس بھائی کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز میں دیکھے کیا اس پراپرٹی میں جہاں سے میرے والد نے ڈیوائڈ کی ہے، کیا اس میں میری بہن کا حصہ بھی ہے، میری بہن کا نام ہے، کیا جو آپ کا FRC بنا ہو، کیا اس کے اندر آپ کی بہن موجود ہے؟ اس کو بالکل کٹ آف تو نہیں کیا۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں۔ جب میں گراس روٹ پہ جا کے کام کرتی ہوں، آپ یقین کریں اچھے پڑھے لکھوں کے ساتھ فیملی میں 7 بچوں میں اگر 4 بیٹیاں ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ 3 بچوں کا نام بے فارم میں ہے، 4 بیٹیوں کا نام بے فارم کے اندر نہیں ہے۔ یہ میں بہت دور کی بات نہیں، شہر کے اندرون شہر کی باتیں بتا رہی ہوں۔ ایسی چیزیں ہیں وہ فیل ہی نہیں کرتے والدین، نہ کبھی بھائی کو فیل ہوا، نہ کبھی والد کو فیل ہوا، اور نہ ہی والدہ کو فیل ہوا کہ ہم نے جو ہے یہ ہماری اولاد ہے، ہم نے 7 بچے پیدا کیے ہیں تو 7 کے اندر ان کے رائٹ بھی ہیں۔ کل کو اگر دیکھیں آپ کا کمبائن فیملی سسٹم ہے، آپ کے جو ہے خدا نخواستہ آپ جب زندگی کی طرف آتے ہیں، اپنی موت کو لکھوا کر آتے ہیں وہاں سے، تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ جس نے جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر جو شخص ہے، ہر نفس ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں سوچنی ہے کہ اس وقت اگر کوئی آپ کا کمبائن فیملی سسٹم ہے، آپ اس کے اندر ہیں، والدین نہیں رہے، تو آپ اس پراپرٹی کو کیسے تقسیم کریں؟ آپ کے بے فارم، آپ کے والد کے FRC میں آپ 3 بچے ہیں، آپ کی بہنیں کدھر گئی؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسے، کس طریقے سے وہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ کیسے نوچتے ہیں، کیسے پراپرٹی کو اپنے ہاتھوں میں لے جاتے ہیں۔ پھر افسوس ہوگا، چاہے وہ بہنوں نے کہا ہو کہ ہو سکتا ہے وہ بہنیں آپ بھائیوں کو ہی دے دیں۔ ابھی کیونکہ تھوڑا سا اپڈیٹ ہوا ہے سسٹم لینڈ ڈپارٹمنٹ کا، اس میں یہ کیا ہے کہ وہاں پہ جب پراپرٹی تقسیم ہوگی وہاں پہ بہنیں بھی جائیں گی اور بھائی بھی جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ سب کا مائنڈ یہاں تک تو ٹھیک ہونا چاہیے کہ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، جب وہ تقسیم کریں گے نا تو وہ دیکھیں گے، بہن کو بھی دیکھیں گے، اس کا سارا کارڈ دیکھیں گے، بھائی کو بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کی ڈویژن کریں گے۔ اس کے بعد وہ بہن کہے گی کہ میں اپنی مرض سے، میرے اندر مجھے کوئی پریشر نہیں، اور میں اپنے بھائی کو وہ دے رہی ہوں پراپرٹی، اپنے بھائی کو دے رہی ہوں، بھتیجے کو دے رہی ہوں، کسی کو دے رہی ہوں۔ کیا آپ نے پچھلے میرے بات کی تو ایک سوال کو غور کیا کہ جب آپ اس کا اندراج والد کی لسٹ میں ہی نہیں ہوگا، کیا وہ اس والی جو اپڈیٹڈ ڈیٹا ہے لینڈ ڈپارٹمنٹ کا، کیا اس میں آپ کی بہن شیور ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ تو پلیز اپنے آپ کو، میرا یہ کہنے کا مطلب اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ہو سکتا ہے وہ چیزیں گھوم پھر کے آپ کے پاس ہی آنی ہوں، لیکن رائٹس کا اللہ تعالیٰ کو حساب ضرور دینا ہے۔ ہم چیزیں بے شک سے، یہ ہم کہتے ہیں یہ UK فنڈنگ ہے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، آپ کو شاید نظر آ رہا ہے ہمارے فلیکس کے اوپر UK ایڈ ہے، ہم UK ایڈ کے تحت کام کرتے ہیں، انگریزوں کی دی ہوئے پیسوں سے ہم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کریں کہ ہم خواتین کے حقوق کو، جن کو اپنے حقوق نہیں ملے، کبھی نہیں آپ سوچ سکتے کہ کینیڈا آزاد ہے، کینیڈا کے اندر جو ہے وہ خواتین کو بڑے حقوق ملے ہوئے ہیں، نہیں، وہاں کی عورت بھی ایسی ہی ہے، کہ ہمارے سے زیادہ بلکہ پسی ہوئی عورت ہے۔ ہم صرف ان کی ڈریسنگ سے، ہم ان کے وہ ماحول کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو ان کی ڈریسنگ ہے وہ ان کا کلچر ہے، ہمارا دوپٹہ قمیض ہے تو ہمارا کلچر ہے، ہم اس میں رہ کے پسے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر پسے ہوئے ہیں، وہ وہاں تک ہیں۔ لیکن یہ چیزیں کہ ہم جب اپنے ان چیزوں کو دینا شروع کریں گے، آہستہ آہستہ حقوق اور فرائض کو جاننا شروع کریں گے، تو کہیں جا کے بہت لمبا سفر ہے۔ ریسرچ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ابھی مزید جتنا ہم خواتین پہ کام کر رہے ہیں، اس کو 200 سال کا عرصہ بتایا ہے ماہرین نے، 200 سال جس سپیڈ سے ہم اس کو کہتے ہیں ہماری بہت فاسٹ ہے، ہم جگہ جگہ پہ سیمینار کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ چیز ہے۔ دیکھیں جہاں عورتوں کے حقوق ہیں وہاں سے ہی آپ لوگوں کے فرائض بھی ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق، عورت کے فرائض ہیں وہ آپ کے حقوق۔ یہ چیزیں ہیں، کبھی یہ کوئی نہ سمجھے، نہ ہم ایک بچے کو اپنے کو تربیت دیتے وقت والدین سے مسٹیک ہوتی، والدہ سے وہ کبھی نہیں اپنے بیٹے کو سمجھاتی کہ آپ کی بہن ہے، آپ اس سے بڑھ کر نہیں ہو، آپ اس کے برابر ہو۔ اگر اس کے حصے میں ایک
کھانے میں سالن میں ایک بوٹی آئی ہے تو آپ کے حصے میں بھی ایک آئے گی. جب والدہ وہاں اب اس کی کٹوری میں 2 بوٹیاں ڈالے گی تو ڈیفینیٹلی فرق سٹارٹ ہو جائے گا. اس کو پتہ چلے گا میں سپیریئر ہوں اور بہن میری نہیں ہے. بہن میری بس وہ نہ بھی اس کو نہیں بھی ملے گا, ایک آلو سے بھی وہ شوربے سے گزارا کر لے گی تو وہ کر لے گی. کر لیتے ہیں, میل بھی کرتے ہیں, فیمیل بھی کرتی ہیں. کیوں کریں, کہ کس لیے کریں؟ کیونکہ رائٹ کے لیے اگر بولنا نا, یہ خاموشی توڑنی پڑے گی کہ آپ دیں اور اپنا مکمل حصہ بھی دیں اور ان کا بھی دیں, بہنوں کا بھی. خواتین اور ٹرانسجینڈر میں ایف ایم ریڈیو پہ نا FM 96 ہمارا ساہیوال پہ نا آج میں جاب کرتا تھا. یہ شو کرتے ہیں نا غزل ٹائم ہو گئی سارا دن کرتا ہوں, 1-1.5 سال میں نے کیا. ایک دن نا ہمارے اسٹیشن مینیجر نے ٹاپک لیا کہ اپنا کچھ ڈفرینٹ کریں کہ جس پہ نا لوگ سنیں, یعنی ان کو انتظار ہو کہ آج نا شو میں کچھ اچھا ہوگا. تو میں نے ٹرانسجینڈر پہ بات کی. ٹرانسجینڈر جن کو ہم اپنی لینگویج میں خواجہ سرا کہتے ہیں, وہاں پہ ایک نا پول تھا, گڈوی والا پول. تو میں نے کہا کہ ایک میرے اسٹوڈنٹ ان کو بولا گیا میں نے نا خواجہ سراؤں سے ملاقات کی ہے. خیر وہ مجھے لے کے گئے, ان کا ایک تھا گرو, اس کا نام تھا بوبی. اب میں اس بوبی سے جا کے ملا. وہ پہلے تو ملنا نہیں چاہ رہا تھا, پھر اس نے نا بڑا عجیب بولیں. میں نے پھر اپنا تعارف کروایا کر دیا کہ میں کون گیا. تو میں آپ کو نا ایک شو کرنا. تو جی یہ تھا آج کا WPP جذبہ پروگرام. تو سر بھی تھے جن میں اور میم بھی تھیں. تو امید ہے آپ کو باتیں ان کی اچھی لگی ہوں گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. کے لیے اللہ حافظ.